اچھا جی، پی ایچ ڈی کی نئی پالیسی نے ماہرین تعلیم کو حیران کر دیا. ہر کسی کو حیران ہمیں بھی حیرانی ہوئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں. اب تک سسٹم یہ تھا کہ گریجویشن کے بعد ایم ایس یا ایم فل کیا جائے گا، پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ ملے گا، لیکن اب اس سسٹم کو بدل دیا جائے گا. اب بس بی ایس یا 16 سال کی تعلیم کے بعد براہ راست پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. بٹ واٹ از دا سسٹم اکراس دا گلوب؟ کیا دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلے کا مقصد زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر پیدا کرنا ہے. ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے اس پر بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں. کئی وائس چانسلرز کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی میں ڈاکٹریٹ تک پہنچنے والے طلباء اس مشکل کام کے لیے اتنا تیار اور میچور نہیں ہوں گے. ایج گروپ آپ دیکھیں نا، پی ایچ ڈی میں اور بھی بڑی آپ کو چیزیں چاہیے تھی. ایک مینٹل میچورٹی بھی چاہیے جو کہ اس ایج میں نہیں ہوگی. دوسری طرف تھیسس سپروائزر شاید ضرورت سے زیادہ با اختیار ہو جائے گا، جو نئے مسائل کو جنم دے گا. اور ماسٹرز کی ڈگری کا کیا ہوگا، یہ بہت بڑا سوال ہے. ایم فل اب کون کرے گا؟ مطلب یہ ساری چیزیں بیچ میں غائب کہاں ہو جائیں گی؟ تو لہٰذا پروفیشنل ڈگریوں کی اوقات کیا رہ جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے. اور اس سے اسی کے پہلے لیے ہم وضاحت کے لیے ہمیں دعوت دی ہے. چیئرپرسن ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ڈاکٹر طارق بنوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈاکٹریٹ کے لیے شرائط بدل دیے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑی نرم کر دیے ہیں. اب میں بھی سوچ رہا تھا پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لوں اس کے بعد تو، لیکن بی ایس کے بعد ایم فل وغیرہ کی ضرورت ختم کر دی گئی ہے. اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ لوگوں نے کوئی کمپیریزن کیا پوری دنیا میں؟ کیا یہ سسٹم ایلیجیبل بھی ہے، ایکسیپٹیبل بھی ہے آپ کی اس طرح سے پی ایچ ڈی جو نکلے گی؟ صرف یہ چینج ہے کہ بی ایس کے بعد ڈائریکٹلی آپ پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایم ایس پروگرام اور پی ایچ ڈی پروگرام علیحدہ علیحدہ تھے. ہم نے ان کو اٹیچ کر دیا ہے کہ جو پی ایچ ڈی میں جائیں گے وہ پورے پی ایچ ڈی کے مائنڈ سیٹ سے جائیں گے. اصل میں چیز یہ ہے کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ پروفیسرز بنتے ہیں، استاد بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے لیے آئیں اور پہلے سے فیصلہ کر کے آئیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور ہم نے استاد یا استانی بننا ہے، جو بھی وہ ہے پروفیسر بننا ہے. ہم نے ریسرچ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے. بیسٹ اسٹوڈنٹس شوڈ کم ان ٹو دا پی ایچ ڈی پروگرام. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بی ایس لیول سے ڈائریکٹلی ہم بیسٹ اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دیں کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ایم ایس اور ایم فل از ون ٹریک اینڈ پی ایچ ڈی از اندر ٹریک. تو ہم نے ان دونوں ٹریکس کو علیحدہ کر دیا. اچھا ڈاکٹر طارق، بالکل آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ 16 سال کی تعلیم کے بعد کوئی بھی ڈاکٹریٹ کر سکتا ہے. سمپل بات یہ ہے. تو ایم فل اور ایم ایس میں ایک یہ بات تو تھی کہ طلباء کو تھیسس کرنا اور اس کی مکمل باریکیاں سمجھ آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. پھر ایک سپروائزر کے اختیارات بھی سمجھ آ جاتے تھے تب تک. تو اب ڈاکٹریٹ کے امیدواروں کے پاس یہ ٹریننگ نہیں ہوگی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سوچ کے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ میچورٹی کا وہ لیول نہیں ہوگا کہ وہ اتنی بڑی ڈگری تک آپ کے پاس ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں، جو پہلے سسٹم تھا اس میں یہ تھا کہ آپ ایم ایس ایم فل کرتے تھے، اس میں آپ کے کچھ کورس ریکوائرمنٹس ہوتی تھیں 2 سال میں. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور کورسز کیے پی ایچ ڈی میں جا کے کرنے کے لیے. اس وقت ہم نے آپ یہ ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے ان دونوں کو اسٹیپل کر دیا. تو جو کام وہ ایم ایس ایم فل میں کرتے تھے وہ پی ایچ ڈی کے پہلے 2 سالوں میں وہ کر لیں گے. اس کے بعد وہ پھر تھیسس کی طرف چلے جائیں گے اور اگلے 2 سال میں یا 3-4 جتنا بھی ان کو ٹائم لگے اس میں وہ اپنا تھیسس مکمل کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹیز کی ماضی میں کافی کمزوری رہی ہے. وہ ایچ ای سی کی ناقص پالیسیوں جو اس وقت بنائی گئی تھی اس کی وجہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ یہ ہمارے انڈر گریجویٹ بی ایس اسٹوڈنٹس کو ریسرچ نہیں سکھاتے، ان کو لکھنا نہیں سکھاتے، ان کو سپرویژن پراپر نہیں پرووائڈ کرتے. تو اسی لیے جو تمام امپلائرز ہیں ان کو ہماری انڈر گریجویٹ ڈگریز کے بارے میں پرابلمز ہیں، وہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے ٹرین ہو کے نہیں آ رہے. تو چونکہ ان کو وہاں پہ ریسرچ نہیں سکھائی جا رہی تھی
तो अब ये हमसे कहा जा रहा है कि जी वो तो उनको तो सिखाई नहीं जाएगी। भाई आपने उनको अंडर ग्रेजुएट में रिसर्च सिखानी है। अच्छा सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब इस पॉलिसी के बाद एमफिल और एमएस की डिग्रियां तो क्या हम समझें कि बेकार हो जाएंगी? अब इत्तलात हैं कि इस पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया को एतराज़ात हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से दबाव आया या आपसे रब्ता किया जा रहा है, तो मे बी आप लोगों को अल्टीमेटली इस पर नज़रसानी करना पड़े। देखिए फैसला तो कमीशन करती है और हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, उसमें चांसेस कम हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि एमएस और एमफिल की डिग्रियां बेकार हो जाएंगी, क्योंकि एमएस और एमफिल की डिग्रियां जो हैं वो लोग कई वजूहात की वजह से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो किसी एरिया में अपने स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं। जैसे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की, आपने वाटर में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो वो फिर 4 साल में आपको नहीं मिलती और वो आपको मज़ीद उसके लिए तालीम हासिल करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं आप पीएचडी करें, क्योंकि आपने जाके प्रोफेसर नहीं बनना, लेकिन आप अपने स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं। अपनी स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ऑल दोज हु आर attached to the education system right now as of right now, जो कि पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइए आज जियो पाकिस्तान टीवी पे। बिल्कुल, आई थिंक प्रेजेंटली जो पढ़ रहे हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे हमें ज़्यादा बेहतर आई थिंक एक इम्प्रेशन मिलेगा, whether you are okay with this or not.